اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو فاطمہ، آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان نفوس سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام تاریخ کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس سلسلے کا یہ 16واں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج 13 صفر ہے اور آج امام حسین علیہ السلام کی سب سے چہیتی کمسن بیٹی جناب سکینہ شام کے زندان میں دنیا سے کوچ کر گئی۔ ماں پیٹ کے کہتی تھی میری جان سکینہ، زنداں کو آج کر گئی ویران سکینہ۔ افسوس رہائی نہ ہوئی تجھ کو میسر، مر کر بھی ملا شام کا زندان سکینہ۔ آج ہم جناب سکینہ کی شہادت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے درمیان اس ملک کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، خطیب شاہ خراسان عالی جناب ڈاکٹر سید محمد حسن ندوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آج 13 صفر ہے اور آج کے دن جناب سکینہ شام کے زندان میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، تو آپ ان کی سیرت، ان کے کردار، انہوں نے جو تکلیف شام کے زندان میں اٹھائیں، یہ راستے میں جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے بھی شام، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جناب سکینہ کا کردار بہت ہی دردناک، دل خراش کردار ہے۔ 4 سال کی عمر، 57 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہے۔ امام حسین السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ نے چاروں کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ جی، فاطمہ چاروں کا، اور بیٹوں کا نام علی رکھا تھا۔ علی رکھ۔ اتنی محبت تھی آپ کو۔ اور یہ جو حضرت سکینہ ہیں، نام تو ان کا فاطمہ ہے، جی جی، مگر امام حسین آپ کو سکینہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ یہ جیسے بچوں کو پکارتے ہیں نا، مختلف نام رکھ دیتے ہیں لوگ، تو ان کا نام سکینہ اس لیے تھا کہ امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ یہ میرے سکون کا سامان ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے، دل کو سکون ملتا ہے۔ جی جی، اس لیے آپ کو سکینہ کہہ کے پکارتے تھے، اس لیے آپ کا مشہور نام سکینہ ہو گیا۔ سکینہ کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ نام آپ کا فاطمہ تھا۔ جی جی، اور ان کی آپ کی بہن بھی تھی جو مدینے میں تھی، وہ فاطمہ صغریٰ، یہ ان سے بڑی تھی، جی، لیکن وہ بیمار تھیں بیمار تھی، جب امام حسین صاحب نے سفر شروع کیا تھا، لہٰذا وہ سفر نہیں کر سکی۔ نہیں کر سکتی۔ اور ان دونوں بڑی محبت تھی آپس میں، چھوٹی بہن تھی، وہ بڑی بہن تھی فاطمہ صغریٰ۔ بہرحال آپ کربلا آئیں اور تمام مصائب جو کربلا کے ہوئے ہیں وہ آپ نے برداشت کیے۔ جی جی، کیریکٹر کی حد تک آپ اندازہ کیجیے، آپ کی ایک روایت اس ضلع میں اندازہ آپ کو ہوتا ہے کہ کیریکٹر کیا درجہ اعلیٰ کردار تھا آپ کا، بے شک۔ کہ جس وقت امام حسین السلام تشریف لے جا رہے تھے، آخری رخصت کرنے کے بعد، جب آپ نے خیمے کو سب کو رخصت کرنے کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں، جس وقت اس وقت آپ نے جب خیمے سے باہر نکلے، بیوی نے رخصت کیا آپ کو، بڑا قیامت کا وقت تھا،
بار بار بیویاں جو تھیں، حامد ابن مسلم کہتے ہیں کہ کہتا ہے، لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ امام خیمے سے نکلتے تھے جی اور پھر خیمے میں چلے جاتے تھے واپس، پیچھے سے کوئی ابا کا دمن پکڑ کے کھینچتا تھا۔ کھینچ لیا کرتا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بڑا کھینچتا تو کندھا پکڑ کے کھینچتا، صحیح بات ہے، ابا کا دمن تو بچے ہی کھینچیں گے نا، نیچے کھینچیں گے، نیچے سے تو بچے ہی کھینچتے ہوں گے آیا۔ کہ آپ مولا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں یہاں اس دشت بلا میں، دشمنوں کے درمیان ہم آپ کس کے حوالے آپ کر کے جا رہے ہیں، رکتے تھے۔ بہرحال بمشکل امام اس وقت ہوئے، سب کو دلاسا دیا، وصیتیں کی، تو آخری بات یہ لکھی ہے کہ جب نکلے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چلنا چاہتا ہی تھا جی جی، یا چل پڑا تھا تو رک گیا، رک گئے، رک گیا گھوڑا، اچھا گھوڑا رک گیا، گھوڑا رک گیا۔ جی جی، امام نے گھوڑے سے خطاب کر کے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو تھک چکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، زخمی ہے، اور میں بار بار تجھ پہ سوار ہو کے گیا ہوں اور لاشوں کو اٹھا کے لایا ہوں، اب تو بھی تھک چکا ہے، جواب دے چکی ہے تیری طاقت، میں سمجھتا ہوں، مگر یہ میرا آخری سفر ہے، بس اس کے بعد تجھے میں رحمت نہیں دوں گا۔ تو گھوڑے نے گردن ڈال دی نیچے، تو امام نے جھک کے دیکھا، کیا دیکھا کہ گھوڑے کی ٹانگوں سے حضرت سکینہ لپٹی ہوئی تھی، اور گھوڑے سے کہہ رہی تھی تو جناب میرے بابا کو اس طرف مت لے جا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ جو اس طرف جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں بس آتا، نہیں آتا، پھر اس کی لاش آتی، تو میں اپنے بابا کو، میرے بابا کو مت لے جا، اس طرف بچی ہے۔ صحیح ہے، امام گھوڑے سے اترے، آپ نے سکینہ کو پیار کیا، گود میں بٹھایا، سمجھایا، بیٹی نے کہا کہ بابا آپ نہ جائیے، آپ اس طرف نہ جائیے، تو کہا بیٹا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اپنے نانا سے وعدہ کیا ہے، مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، میرا فریضہ ہے، مجھے ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیے 4 سال کی بچی ہے، آپ سوچیے، اور کتنی بڑی بات ہے جو یہ کہ امام فرما رہے ہیں صحیح بات ہے، واقعی کہ مجھ پر اللہ، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، مجھ پر فریضہ ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں جان دینے کے لیے، اس کو سمجھ لینا کوئی معمولی بات ہے، بتائیے ایک بچی سے اس طرح کی کیا بات سر؟ کرنا، سمجھ گئے؟ اچھا اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ جائیں تو آپ اتنا کریں، کم سے کم جانے سے پہلے ہمیں ہمارے جد کے شہر مدینے پہنچا دیں واپس۔ امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا بیٹی تجھے پتہ نہیں، تیرا باپ جو ہے مجبور کر دیا گیا ہے، تیرا باپ گھیرا ہوا ہے، گھرا ہوا ہے، ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اب تیرا باپ مجبور ہے، تجھے مدینے نہیں پہنچا سکتا، نہیں پہنچ سکتے، تو خاموش ہوئے۔ اب تیسری بات آپ ایک آخری کہی نظر کیجیے سے کہ کیا عالم ہوگا آپ کے اوپر کہ بابا اچھا آپ نہ تو جانے سے بعد آتے ہیں نہ ہمیں مدینے پہنچاتے ہیں، تو آپ میرے ہونٹوں کو تو دیکھیے، میری زبان تو دیکھیے، کتنی خوش، میرا چہرہ تو دیکھیے، مجھے کتنی پیاس لگ رہی ہے، میں پیاس سے مری جا رہی ہوں، مجھے کم سے کم 2 گھونٹ پانی پلا دیں۔ اب پتہ نہیں کس انداز سے بی بی نے کہا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، مگر اندازہ کیجیے آپ کہ ایسا آپ نے یہ کہا کہ امام تڑپ گئے۔ امام نے کہا اچھا جاؤ کوزہ لے کر آؤ، بچی دوڑی بھی گئی، کوزہ لے کر آئی، آپ نے یا علی کہہ کے ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہو گیا پانی کا، بچی نے پانی بھرا، بچی پانی پینا چاہتی تھی، آپ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، بچی نے حیران ہو کر باپ کو دیکھا، بابا اب کیوں روک رہے ہیں مجھے پانی سے؟ کہا سامنے دیکھو۔ اب جو دیکھا، لاکھوں آدمیوں کو دیکھا جو تڑپ رہے ہیں پیاس، ان کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ کہا بابا یہ کون ہے، یہ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ کہا بیٹی یہ میرے نانا کے گنہگار امتی ہیں، اور یہ میدان قیامت ہے جہاں یہ قیامت میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، اگر آج تو پانی نہیں پیے گی تو میں کل تیری پیاس کا واسطہ دے کر ان کو سیراب کروں گا۔ بس یہ سنا، اپنے ہاتھوں سے کوزہ پھینک دیا، کہا بابا اگر ان کو سیراب کرنا ہے تو میں پیاسی مرنے کو تیار ہوں، میں پانی نہیں پیوں۔ ادھر ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا۔ ناظرین وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ ازاں، آنسو بہا لو
فاطمہ. ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی. جی آپ ان کی سکینہ کی پیاس کا تذکرہ کر رہے تھے. میں کہہ رہا تھا جناب سکینہ کے کردار اور مصائب دونوں بیک وقت. کردار دیکھیے کیا کردار تھا کہ امت کی شفاعت کے لیے اور پیاسوں کو سیراب کرنے کے لیے اپنی پیاس کو بھلا دیا اور کوزے کو زمین پر پٹک دیا. پیاسا رہنا گوارا کیا، بابا غسل کرنا گوارا کیا، اور یتیم ہونا گوارا کیا، تماچے کھانا گوارا کیا، مگر امت کی پیاسوں کا خیال کیا. یہ ہے 4 سال کی عمر بچی کا. بڑے سے بڑے لوگوں کا کردار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بالکل. پھر کربلا سے کوفے تک آئی ہیں. کوفے کا بازار میں آپ ہیں، کوفے کے دربار میں آپ ہیں. یہاں تک بھی ایک روایت آتی ہے کہ جب کوفے کے بازار میں آپ آئی ہیں تو بچوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اونٹ کے اوپر، اور چہرے سے اتنی پیاس کا آثار، چہرہ خشک تھا کہ ایک عورت جو چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ بچی اتنی پیاسی ہے، چہرہ بتا رہا ہے. تو وہ نیچے گئی چھت پہ سے، وہاں سے اس نے کھجوریں لیں اور پانی لیا، اور وہ آئی اور اس نے 2 روایتیں آتی ہیں یہاں کے اوپر کہ اپنے بچوں کے گرد سر پہ کھجوریں پھینک کر اس نے پھینکا پانی، صدقہ کیا اس کا. کھجوریں پھینکی. جی جی. جیسی پھینکی جہاں ذرا میں آواز دی، سکینہ اور اے بچیوں خبردار اس میں سے کوئی کھجور نہ کھانا، کیونکہ اس نے صدقہ کر کے بھیجا ہے. اور پھر آپ نے آواز دی یا اہل الکوفۃ والشام ان صدقۃ علینا حرام. آپ نے صدقہ نہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس نے کہا اچھا بچی کم سے کم تم پانی تو پی لے، یہ پانی تو پی لے. کم سے کم سکینہ کو پانی پیش کیا اس نے. جب پانی پیش کیا تو جناب سکینہ نے جناب زینب کو دیکھا، مطلب یہ پوچھا کہ میں پی سکتی ہوں، یہ کیا آپ کتنی بڑی بات ہے. تو جناب زینب نے فرمایا بچے تو فوراً ہاں پی لیں. پیاسا بچہ. مگر جناب زینب نے آپ سے کہا کہ بیوی سے پہلے یہ پوچھ لو کس شرط پر یہ پانی پیش کر رہی ہے، کل نہ ہو تمہیں قیمت مانگے تو قیمت نہ دے سکو. صحیح بات ہے. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات. تو بچی نے پوچھا کہ آپ نے کس شرط پر یہ پانی مجھے پیش کیا ہے. وہ بیوی حیران ہو گئی کہ دریا کا کنارہ، کوفہ دریا کے کنارے آباد ہے، ایک کوزے پانی کی کیا قیمت ہوتی ہے. کہا نہیں اگر کوئی قیمت ہے تو مجھے بتائیں کہ میں پانی بغیر نہیں پیوں گی جب تک کہ آپ بتائیں گے نہیں. کہ کہا بس اور قیمت کچھ نہیں، اگر قیمت ہی دینا چاہتی ہے تو بیوی بس اللہ سے یہ دعا کر دو. یتیموں کی دعا قبول ہوتی ہے، پریشان حالوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عرش الہی ہل جاتا ہے. یہ دعا کر دیں کہ میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں جیسے تم یتیم ہوئے ہو. بیوی نے ہاتھ اٹھا دیے. ابار لہا بیوی نے مجھے پانی پلایا ہے، اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، ہماری طرح در بدر نہ پھرانا، اس کے بچوں پر رحم کرنا. یہ اتنا کریکٹر دیکھیے. اور پھر ایک کریکٹر اور منظر دیکھیے کریکٹر کا کہ جب پیش ہوئے اہل بیت کا قافلہ تو سب کی گردنیں جو تھیں ایک رسی سے بندھی ہوئی تھیں. 18 گردنیں ایک رسی سے بندھی ہوئی تھیں. یزید کے سامنے جب پیش ہوئی تو درمیان میں جہاں سکینہ تھی جو سامنے تھی، گلے میں رسی تھی اور بالوں سے اپنا سر چھپائے ہوئے تھی، اور ایک ہاتھ سے چہرے پر رکھے ہوئے تھی اور ایک ہاتھ گلے پہ رکھے ہوئے تھے. تکلیف ہے. تو یزید جیسا ظالم کو رحم آ گیا. اس نے کہا اچھا بیجی تم بیٹھ جاؤ، تمہیں یاد ہے بیٹھ جاؤ. سکینہ بیٹھ گئی. تھوڑی دیر بعد یزید پھر باتیں ہوتی رہی. پھر دیکھا تو بچی کھڑی اسی طرح کھڑی، ایک ہاتھ چہرے پر ہے ایک ہاتھ گلے پر ہے. اس نے پھر کہا میں تمہیں بیٹھنے کی ہدایت دے دی ہے، تم بیٹھ کر نہیں جاتی ہو. بچی پھر بیٹھ گئی. تھوڑی بار پھر یزید نے دیکھا تو پھر کھڑی. پھر تم کیوں کھڑی جاتی ہو بار بار؟ کہا یزید تو دیکھتا ہے یہ ایک رسی میں ہمارے گلے بندھے ہوئے، جب میں بیٹھ جاتی ہوں تو میرے بھائی کو گردن جھکانی پڑتی ہے، گردن جھکائے میرا بھائی تھک جاتا ہے، اس لیے میں کھڑی ہو جاتی ہوں. اللہ اکبر. اس وہاں پر بھی اپنے بھائی کا خیال فرما رہے ہیں. اچھا شام کے قید خانے میں بیوی سکینہ بچوں سے بھی مخاطب ہو کر کربلا کی کہانی سناتے تھے. وہاں یہ بات آتی ہے کہ لوگ شام کے وقت بچے تھے محلے کے وہ آ جاتے تھے بچوں کے ساتھ، بچوں سے ملنے کے لیے. تو آپ اپنے کربلا کے واقعات سناتی تھیں کہ ہم پر کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں. بچے تک روتے تھے، عورتیں روتی تھیں، کریا کرتی تھیں، کوئی قسم کی مریض پڑتی تھی.
یہ اور پھر قید خانے کا جو آخری منظر ان کا ہے وہ بہت ہی قیامت خیز ہے کہ آپ سو رہی تھی کہ اچانک آدھی رات کے وقت اٹھی اور کہا کہ میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہمارے بابا تو شہید ہو چکے ہیں. کہا نہیں میرے بابا ابھی آئے تھے میرے پاس یہاں، ابھی مجھے گود میں بٹھایا تھا انہوں نے، کہاں ہیں؟ تو بیویاں سمجھ گئیں کہ خواب میں دیکھا ہے. بیویاں سمجھانے لگیں مگر وہ روتی رہیں اپنے باپ کی، روتی اتنا روئیں کہ پھر عورتیں رونے لگیں، یہاں تک کہ یزید کی آنکھ کھل گئی، وہ قریب تھا. تو اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ بچی رو رہی ہے، اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے. کہا اچھا جاؤ حسین کا سر لے جاؤ، بچی کو اس سے سکون مل جائے گا. سر آیا، جب سر آیا اور جب سکینہ نے اپنے بابا کا سر دیکھا تو سر کو سینے سے چپٹا لیا، اپنا رخسار بابا کے رخسار پہ رکھا اور بے حد روئی. بابا آپ نے مجھے بھلا دیا، میں قید خانے میں پڑی ہوئی ہوں، بھوکی پیاسی ہوں، مجھے تماچے مارے جاتے ہیں، ہمیں بازاروں میں پھیلایا جاتا ہے، درباروں میں کھڑا کیا جاتا ہے، فریادیں کرتے کرتے روتے اور آپ خاموش ہو گئی. تو بیویاں یہ سمجھی کہ شاید آپ سو گئی. تو بیویوں نے کہا کہ اچھا، اور ادھر سے یزید کے سپاہی آ گئے کہ سر واپس کرو. تو بیویوں نے سر لیا، واپس کیا. اور اب جو سر واپس لیا آپ سے دیکھا کہ آپ سو نہیں رہی تھی، آپ کا انتقال ہو گیا قید خانے. ایک تو یہ قیامت خیز واقعہ. اور اس کے بعد یزید کو جب معلوم ہوا کہ بچی کا انتقال ہو گیا قید خانے میں، تو یزید نے کہلوایا ہمارے چوتھے امام عابد صاحب کو، اس بچی کی لاش باہر نہیں نکلے گی قید خانے سے. اسے پتہ تھا اگر یہ قید خانے سے لاش باہر نکلی تو پورا شام کا شہر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا بغاوت پہ، ہنگامہ برپا ہو جائے گا. اس کو وہیں دفن کرو قید خانے کے اندر. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بیمار امام اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی قبر قید خانے کے اندر کھود رہا ہے، ہتھکڑیاں پہنے ہوئے اور اپنے ہاتھوں پر لاش اٹھائے ہوئے ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی دشمن بھی اپنی بہن کو دفن کر رہا ہو تو انسان گوارا نہیں کرے گا کہ نہیں بھائی آپ پھٹے میں دفن کروں. لیکن وہ کیسا بھائی کا دل تھا اور کیا پھوپھی کا جگر تھا کہ وہ دیکھ رہی تھی اور میرا بیمار امام اپنی بہن کی لاش کو لیے ہوئے اسی پھٹے ہوئے کرتے میں، اسی خون گلے میں سے خون بہتا ہوا، اور آپ کو دفن کیا، اسی کرتے میں دفن کیا آپ کو. اور امام نے اسی انداز سے دفن کیا آپ کو. بھوکا پیاسا پانی کو ترسی ہوئی بچی اپنے بھائی کے ہاتھوں سے قید خانے کے اندر دفن ہوئی. آج بھی اس کی قبر جو ہے مرجع خلائق ہے. میں بھی کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں، سلام کیا ہے میں نے بھی. ننھی سی قبر ہے وہ. میں نے تو وہ قبر اس وقت بھی دیکھی تھی جب یہ مزار نہیں بنا تھا. بازار میں گزرا جب میں گیا تھا شام، تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ سکینہ کی قبر کہاں ہے، سکینہ بنت حسین. تو ایک بوڑھے آدمی مجھے لے کے آیا. بازار میں ہی بالکل ایک دروازہ تھا اور پھر اترا سیڑھی تھی اور وقت شام کا تھا. تو اس نے کہا ہذا قبر سکینہ بنت حسین. تو میں وہاں گیا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی تھی بیچ میں، اور بچوں کے کھلونے وہاں پڑے ہوئے تھے. تو کوئی اور نہیں تھا اس وقت اتفاق سے، میں اکیلا تھا. آپ اکیلے؟ میں وہاں بیٹھا اور میں اس بے بسی کو دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ دفن ہوئی ہیں. اور کیا بے کسی کے عالم میں تمام منظر میں نے بیان کیا، سب میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا. وہ بے کسی اس قید خانے میں آپ نے گزارا ہے کتنا عرصہ، اندھیرا بالکل بند. اس وقت بھی اندھیرا تھا، ایک بتی جیسی جل رہی تھی چھوٹی سی. شام کا وقت تھا. اور اس کے بعد جب مغربی اذان ہوئی تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا اب ہم کو اس کو بند کرنا ہے، اب آپ جائیں. تو میں باہر نکل آیا، اس نے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا. وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے، وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ کوئی زائر بھی نہیں تھا. کبھی کبھار کہتے ہیں کوئی زائر آ جاتا تھا. بہت زائروں کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ قبر سکینہ کہاں ہے. وہ تو میں کہ تھوڑی سی عربی جانتا تھا تو میں نے تلاش کر لیا، میں نے تو آسانی سے تلاش کرنا. اب تو ماشاءاللہ اس کے بعد ایران کی حکومت نے وہ پورا علاقہ خرید لیا شام کا، اور مکانوں کو ختم کر کے بہت اچھا عالی شان مقبرہ بنایا ہے جو اس وقت موجود ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں.
میں بھی سلام کرتا ہوں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں سکینہ پر، ان کے ماں باپ پر، ان کی قربانیوں پر، ان کے ایثار پر، ان کے کردار۔ بہت شکریہ قبیلہ۔ آج ہم نے تیرہ سفر کے حوالے سے جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی سیرت، کردار، ان کے مصائب پر بات چیت کی۔ تاریخ کے لمحوں پہ نوحہ ہے آج بھی، پیاسی سکینہ قید میں تنہا ہے آج بھی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ۔